پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن. میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے ٹرمپ کی مخالفت رائے گاں. زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلم میئر منتخب. میئر بنتے ہی بڑا اعلان, نیو یارک میں اسلاموفوبیا کی کوئی گنجائش نہیں. امریکہ میں اسلاموفوبیا کے خاتمے اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے زہران ممدانی کتنے مؤثر ثابت ہوں گے, اور ٹرمپ کے سخت بیانات کے بعد اب سیاسی فضا کس سمت جائے گی, اس پہ بات کریں گے. سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم دلچسپ مرحلے میں داخل, 64 ووٹ درکار. وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ, تمام وزراء اور اراکین کے غیر ملکی دورے منسوخ, اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپ دی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب, 27ویں ترمیم وفاق کے لیے خطرہ ہے, حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ. آئی ایم ایف نے نئے این ایف سی ایوارڈ کے لیے حکومت کو تکنیکی معاونت کی پیشکش کر دی. 27ویں ترمیم کے تناظر میں یہ پیشکش کتنی اہم ہے, اس پہ بات کریں گے. دوسری طرف تجارتی خسارہ 12 ارب ڈالر تک جا پہنچا, صرف 4 ماہ میں 3.5 ارب ڈالر کا اضافہ, برآمدات میں مسلسل تیسرا منفی مہینہ. وزیر اعظم نے صنعت کو سہارا دینے کے لیے 8 ورکنگ گروپس بنا دیے, مگر سوال یہ ہے کہ نتائج کہاں ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. اور عامر صاحب, سٹارٹنگ فرام ہم کل بات کر رہے تھے یہ زہران ممدانی ایز اے کنٹیسٹنٹ, اور جس طرح ٹرمپ ان کے بارے میں بہت سخت ایک انہوں نے سٹانس لیا ہوا تھا. آج ہم یہ سن رہے تھے ان دی ارلی مارننگ کہ ان کی ایک تو پہلے برتری تھی, پھر وہ جیت گئے, اور اس کے بعد جو انہوں نے جس طریقے سے اعلان کیا اپنی جیت کا, یہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیتے نہیں ہیں, وہ ڈنکے کی چوٹ پہ جیتے ہیں, اور بڑے عرصے بعد کسی میئر کو 50% تقریباً ان کے ووٹ ہو گئے ہیں, اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں. اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ دیکھیں ایک شخص جو کہ انڈین ذات جو ہے, مسلمان ہے, اس کے بعد پھر وہ ایشیائی ہے, امیگرنٹ ہے, اس کے بعد اس کا بہت سخت اسرائیل اور زائنزم کے خلاف بہت زیادہ مخالف بیان ہے, اس کا بیانیہ ہے. پھر مسلمان نہ صرف کہ ہے, اس کو اون بھی کرتا ہے, اس کو امیگرنٹس بھی ووٹ دے رہے ہیں, ہسپانوی, سیاہ فام, ایشیائی, مسلمان. زہران ممدانی کو یہ ووٹ دیا ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے مخالفت کی, ٹرمپ نے نہیں کی ہے, ٹرمپ نے کی, اس کے بعد ایلون مسک نے کی, پھر وہاں کے امیر ترین جو ہے, وہاں 111 کے قریب ارب پتی ڈالرز نیو یارک میں رہتے ہیں. وہ بتایا جا رہا ہے 26 کے قریب جو ہے ارب پتی جو تھے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی ان کے خلاف جو ہے کیمپین کی, اور وہ سوشلسٹ ہیں, وہ اپنے ہم کو سوشلزم کے ساتھ نتھی کرتے ہیں, ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہلواتے ہیں. اور کیپٹلزم ظاہر ہے اس کا منبع جو ہے وہ امریکہ ہے, اور امریکہ کے اندر بھی نیو یارک ہے جہاں سے کیپٹلزم کی بنیاد رکھی گئی ہے. اور وہاں پہ ایسے خیالات کا ایک آدمی جس کو 1 سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, اور اس کا 1% لوگ اس کی حمایت میں تھے, اور وہ اس طریقے سے اس نے کیمپین کی کہ 50% جو ہے نیو یارک جیسے شہر کو ووٹ لے جاتا ہے. تو امریکہ کی ہسٹری میں بھی میرا خیال اس طرح کی مثال بڑی کم ملتی ہے, اور پوری دنیا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. اور امریکہ میں تو کوہرام مچا ہوا ہے ان کے مخالفوں کا کہ وہ امیجن نہیں کر سکتے تھے جیتے. یہ ایک وہاں پہ قیامت آئی ہوئی ہے کہ یہ امیجن کرنا. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کے اندر اس کا ایک اپنا تشخص ہے, وہ ایک اپنی سوسائٹی ہے, اور اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کا آنا وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک آف کورس ٹرمپ کے لیے مصیبت ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو 46% کے قریب جو ان کی ریٹنگ آ رہی تھی, مثبت ریٹنگ, وہ 47 سے 36 پہ چلی گئی, 11% کم ہو گئی ہے. اور یہ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں کہ یہ ابتدا ہو سکتی ہے کہ ان کے ہاں مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں, اس میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. صرف وہ نہیں جیتے, 2 ورجینیا میں اور نیو جرسی کی گورنر بھی جو ہے ڈیموکریٹس جیت گئے ہیں. پھر ایک ورجینیا میں نائب گورنر غزالہ ہاشمی جو ہیں وہ بھی ایشین نژاد ہیں, وہ بھی جیتی ہیں. تو امریکہ میں یہ جو ہو رہا ہے,
تو یہ اس کے یہ ایسا ملک جو کہ اسرائیل کے پرو اسرائیل رہا ہو دہائیوں سے جو ہے تقریباً 100 سال سے وہ ایک اس کا ایک خاص رہا ہو. اور نیو یارک جو ہے وہ گڑھ ہے اور جو ہے انہوں نے بے تاشا انہوں نے ان کو یہ جو ووٹ دیا ہے اور ان خیالات پہ تو یہ قسم کی ایک ایسا امریکہ جس کے ہاں ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی اینٹی امیگرینٹ پالیسی کا ایک بہت بڑا ان کی جیت کے اندر وہ ایک فیکٹر تھا. اور ایک آدمی جو کہ امیگرینٹ ہے اور امیگرینٹس اس کو ووٹ دے رہے ہیں اور نیو یارک جو کہ قسم کی امریکی کی نمائندگی کرتا ہے وہاں سے جیت جانا تو اس کے اثرات جو ہیں میرے لیے کافی اچھا رہیں گے. اور پوری دنیا میں اس کو جو ہے دیکھا بھی جا رہا ہے سراہا بھی جا رہا ہے کہ یہ کس طرح عوامی طاقت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کیسے عوام کو آپ موبلائز کرتے ہیں. سو یہ انہوں نے ایک سال کی کیمپین میں فرام 1% حمایت سے 50% حمایت پہ لے کے جانا یہ میرا لیے اسکولوں اور کالجوں میں کمیونیکیشن کی اور پالیٹکس کی پڑھایا جائے گا. جی بالکل. عامر صاحب ہمارے ساتھ گیسٹ نے میں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب موجود ہیں ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ آف کورس جو ہے سیاست پہ اور یہ 27ویں ترمیم پہ بات کریں گے مگر یہ جو زہران ممدانی کی جو فتح ہے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے. آپ کے خیال میں ہم اس پہ اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں اور کیسے اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں؟ عامر بھائی میں صرف ایک چیز اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ میری طرح اور بھی بہت سے لوگ یہ چیز سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ لندن کے میئر ایک پاکستانی نژاد مسلمان آدمی بن جاتا ہے. اسی طرح اب ہم نیو یارک کے میئر بننے پر ان کی جیت کی خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن کیا کراچی لاہور اسلام آباد اپنے ملک میں ہم کسی مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے آدمی کو اتنی اپرچونٹی بھی دیں گے کہ وہ اس لیول پر آ کر کنٹیسٹ کر سکے اور لوگ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر کبھی اس کو اس طرح الیکشن جتائیں گے بھی صحیح؟ یہ ہمارے لیے انٹرنل ایک سوال ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رویوں میں کتنے آزاد ہیں اور جب دنیا کے باقی ملکوں میں ہم لوگوں کو وہ بیریئرز کراس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوشی تو ہم ضرور مناتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنے اندر جھانکنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں اپنے معاشروں میں کیا ایسا کبھی کر سکتے ہیں. شاید گلٹ بھی ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں یہ 1000 سال سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں خاص طور پہ پنجاب میں کہ 1000 سال کے اندر صرف کوئی 10-15 سال تھے جس میں کسی مسلمان لوکل پنجابی کو یہاں کا گورنر یا حکمران بنایا گیا. تو ہمیں عادت ہے سر نیچے گزار کے بضابط راہ کر لے گی تو یہ نئی بات نہیں ہے. تو کیا گلٹ بھی ہے یہاں پہ کہ ہم نے خود کچھ نہیں تبدیلی کے لیے کرنا ہوتا تو دوسروں کی تبدیلی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ گلٹ کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ایک ہوپ کی اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں اب جو فنڈامنٹلی آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ورلڈ بینک نے ڈسپیوٹ کیا ہے پاکستان کی آفیشل سٹیٹسٹکس کو کہ پاکستان ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے اور سروے کے مطابق 88% اب اربن ہے. اسی طرح 65% پاکستان 30 سال سے کم کی عمر لوگوں پر مشتمل ہے. تو ایک بڑی اربن پاپولیشن نوجوانوں کی پاپولیشن جو آج کل کے دور میں انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں واقعات سے جڑی ہوئی ہے اور وہ دنیا اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی ایسا ہو. تو اس کے اندر ایک پازیٹیو بات بھی ہے اور وہ امید ہونا ایک اچھی بات ہے. کسی کی اس طرح کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنا خصوصاً اس شہر میں کہ جس شہر کے اندر سپٹمبر 11 کے اٹیکس ہوئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑی اینٹی مسلم فیلنگز پیدا ہوئی اور اب 2 دہائیوں بعد وہاں پر ایک مسلمان کا اسی شہر میں الیکشن جیتنا. تو آپ دیکھیے کہ کتنی گلاس سیلنگز اس میں ٹوٹی ہیں, کتنی باؤنڈریز, کتنے بیریئرز انہوں نے توڑے ہیں. تو اس کے اندر ایک اچھی سٹوری بھی ہے. اور پھر امریکہ
دور حاضر میں جو ٹرمپ صاحب کا جو ایک پاپولزم کی سیاست ہے اس میں اینٹی امیگرنٹ ایک بہت بڑا نیریٹو کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک امیگرنٹ کا الیکشن اس طرح جیت جانا تو ایک پش بیک بھی ہے، ایک پاپولسٹ سیاست جو ہے ٹرمپ کی اس کو. لیکن ہمارے کانٹیکسٹ میں ایک اربن پاپولیشن، نوجوانوں کی پاپولیشن جو دنیا سے بے خبر نہیں ہے، اس کے لیے یہ ایک اگر اچھی اگزامپل ہے تو سیلیبریٹ بھی انہیں کرنا چاہیے. مگر میں اپنے آپ کو خود کریکٹ کرتا ہوں کہ میں نے شاید یہ آرگومنٹ کی صحیح ترجمانی نہیں کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ 88% پاکستان میں اربن ایریا ہے، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، اور زیادہ تر اس میں سے 65% لوگ جو ہیں وہ 35 سال سے کم عمر کے ہیں. وہ تو شاید تبدیلی لا رہے ہیں، یہ ہم اکنالج نہیں کر رہے. یہ 8 فروری کو جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد ہی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ کر رہے ہیں، بس فارم 47 کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر پتہ نہیں کب تک. یہ جو نئی تبدیلی اب آ رہی ہے 27ویں ترمیم کی، تو آج سے یہ کافی لوگ میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی خوبیاں بتانی بھی شروع ہو گئے ہیں ہمیں. واقعی اگر یہ اتنی اچھی ترمیم ہے تو بیرسٹر صاحب آپ کیوں اس کی مخالفت آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں؟ تو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں عامر بھائی کہ آپ نے تو ظاہری بات ہے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کے بہت سے فیزز دیکھے ہیں تاریخ کے کہ جس میں ہر دور کی ایک خاص سیاست ہوتی تھی اور اس خاص سیاست میں قومی مفاد کو اس سیاست سے جوڑ دیا جاتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں 26ویں آئینی ترمیم آئی، قومی مفاد. تو پیناما کا کیس آیا، اس پیناما کے کیس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے جو فیصلے دیے، قومی مفاد. تو یہ افغانستان کی اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے، TTA کی حمایت کرنا، ان کے حق میں بولنا، قومی مفاد. اور پھر آج ان کے خلاف بولنا، قومی مفاد. یہ جتنی سمرسالٹس قومی مفاد کھاتا ہے ہمارے ملک میں، ہم تو سر چکرا کے رہ جاتا ہے کہ کس جانب کھڑے ہو. تو اب تو قومی مفاد کا جہاں پہ بھی لفظ آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو with a pinch of salt ہم فوراً سائٹ پر ہو جاتے ہیں. اور چیزوں کو حقیقت کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے کہ کیا جو چیزیں پروپوز کی جا رہی ہیں کیا ان کے پاکستان پہ اچھے اثرات ہوں گے یا منفی اثرات ہوں گے. بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر جی پلیز جاری رکھیے گا. جی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے اندر فی الحال جو ہمیں پتا ہے 7 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ججز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ، ایگزیکٹو میجسٹریسی، NFC، 18ویں ترمیم، ECP کے چیف الیکشن کمشنر کا ایک نیا طریقہ کار وضع کرنا، اور 7 آرٹیکل 243 کے اندر امینڈمنٹ کرنا. یہ 7 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. اگر ہم باری باری ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں تو 3 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ کے متعلق ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے جو عدلیہ کا حال ہے، مزید اس کو ایگزیکٹو کے تابع کرنا تو اب چھوڑ دیں، ایک الگ بات ہے. تو غلام بنانے کے لیے عدلیہ کو یہ امینڈمنٹس لے کے آئی جا رہی ہیں. اگر اکھاڑ پچھاڑ کا اسی طرح کا آپ اختیار دے دیں گے ایگزیکٹو کو کہ وہ ججوں کو اٹھا کر ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ان کے ٹرانسفر کر سکے حکومت، تو کہاں کی آزادی رہ جائے گی. ہمیں کم از کم جو ایک انصاف کی توقع رکھنے کے لیے ایک ایسا ماحول تو چاہیے کہ جس کے اندر جج کا ہمیں پتا ہو کہ یہ کسی پریشر سے آزاد ہوگا. جہاں پر اتنی بڑی تلوار آپ اس کے سر پہ لٹکا دیں گے تو کہاں رہ گئی آزادی عدلیہ کی اور کہاں آزادانہ فیصلے. پھر اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ہم سننے میں آ رہا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 70 سال رکھ دی جائے گی، یعنی کہ آپ 65 سال میں جب ریٹائر ہوں گے سپریم کورٹ سے تو آپ کے لیے 5 سال اگلے ایک اور ٹیمپٹیشن کریٹ کرتی گئی ہے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر اتنی ہی ضروری ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے کی کیا ضرورت تھی. کیا کانسٹیٹیوشنل بینچز کی ناکامی حکومت خود تسلیم کر رہی ہے، جن کو بڑے قصے اور بڑی کہانیاں بنا کر قوم کے سامنے رکھا گیا کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کتنے ضروری ہیں. اور پھر ایگزیکٹو میجسٹریسی کہ آپ حکومت کو وہ اختیار اس ترمیم کے ذریعے دینا چاہ رہے ہیں کہ جس میں حکومت کو انگریز کے قانون کے تحت جو عدالتی اختیارات حاصل تھے وہ حکومت واپس لینا چاہ رہی ہے. اور کس لیے لینا چاہ رہی ہے؟ انگریز کیوں لے کر آئے تھے اس کو؟ انگریز اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ ایک رعایا کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے تھے. ہم رعایا نہیں ہے آپ کی، آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے.
یہ سیپریشن آف پاورز کے خلاف ہے. یہ قانون ختم اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس، ڈپٹی کمشنرز کے پاس وہ عدالتی اختیارات نہیں ہونے چاہیے جو کسی بھی شہری کے خلاف حکومت استعمال کر سکے. اب پھر ہمیں اسی دور میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ای سی پی کی جو امینڈمنٹ ہے، ویسے ہی اس ادارے کی کوئی ساکھ نہیں رہے گی. تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آپ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ای سی پی کا جس طرح ججز یہ خود اپوائنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ای سی پی کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا ای سی پی کے باقی ممبران ہیں اس کے اندر اپوزیشن کا کوئی رول نہ ہو، من پسند لوگ لگائیں، من پسند نتائج لیں. یہی مقصد ہے. اور پھر اس کے علاوہ 18ویں ترمیم، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 18ویں ترمیم والی بات فیس سیونگ کے لیے ایڈ کی ہے بلاول صاحب نے اپنی اس میں ٹویٹ میں. بڑی مفصل طریقے سے جو ہے بیرسٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. اور مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ 1973 کا جو آئین ہے وہ کتنی اہم چیز ہے. وہ اس لیے اہم ہے کہ ملک ٹوٹنے کی جو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم آئین نہیں بنائے کہ ہم اپنی اکائیوں میں اور وفاق کے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ جو سیاستدانوں میں اور لوگوں میں اور تمام طبقوں میں جو ضروریت تھا اس کے اوپر وہ کنسنسس نہیں کروا پائے تھے. تو 1973 کا جو آئین تھا وہ ایک کانٹریکٹ تھا. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا اور پیپلز پارٹی کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا. اور دہائیوں تک جو ہے ہم بھی پیپلز پارٹی کے اس لیے بہت بڑے ایڈمائرر ہوتے تھے کہ انہوں نے آئین دیا اور آئین کی وہ تحفظ بھی کرتے تھے. تو ابھی جو بیرسٹر صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بڑی سموتھلی یہ پاس ہو جائے گا، جس سے یہ assumption ہے کہ پیپلز پارٹی ہے بغیر تو ظاہر نمبرز گیم پوری نہیں ہوتی. تو کیسے بلاول بھٹو صاحب اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے. یہ کمپلیٹ کیپیچولیشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل فورسز کی. پیپلز پارٹی ہو، ایک شاندار تاریخ تھی ان کی اس حوالے سے، کانسٹیٹیوشن میکنگ اور ڈیموکریسی شاندار تاریخ ہے، آپ اسے ڈس ایگری نہیں کر سکتے. شہید بی بی کی اپنی جو شہادت تھی، ان کی جو ساری زندگی کی جو سٹرگل تھی. مسلم لیگ نون، ووٹ کو عزت دو. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کی سیاست کے پروں کے نیچے سے نکال کر اپنی ایک شناخت الگ بنائی. I'm sure مصطفیٰ صاحب ابھی عامر صاحب مزید بھی بات کرنا چاہیں گے 27ویں آئینی ترمیم پر، بٹ سنس آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا ہے کہ یہ ایک شخص کی، ایک پارٹی کی لڑائی نہیں ہے اور آپ نے تحفظ آئین پاکستان کی ذمہ داری بھی اٹھائی بھی ہے، تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس کو لے کر، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ڈرافٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ڈرافٹ آفیشیلی سامنے آئے اور حکومت نے پرسوں کی تاریخ دی ہے تو پہلا قدم جو ہم فوراً اٹھائیں گے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک قومی کانفرنس بلائیں گے جس میں تمام ملک کی پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، لائرز، لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، جو کوئی بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہے، ان سب کی قومی کانفرنس بلا کر اس کے اندر ایک فوراً ایک ایجنڈا اور قابل عمل ایجنڈا تیار کیا جائے. دوسرا، ہم 14 تاریخ کو ایک جلسہ رکھ لیا ہے حیدرآباد میں، وہاں سے پبلک کیمپین بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس کو ہر فورم کے اوپر ریزسٹ کریں گے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس جائیں گے جن کی قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر ووٹ ہے کہ خدا را یہ ظلم مت کیجئے، اس آئین کو مسخ مت کیجئے، اس آئین کو تباہ و برباد مت کیجئے، اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. اور جو ہم کر سکتے ہیں ہماری بساط میں جو کچھ بھی ہے ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. میرے جیسے کچھ لوگوں کو شک رہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پوسچرنگ اس وقت ہے کہ یہ صوبے کی 18ویں ترمیم کی ساری آرگومنٹ کر کے یہ ڈیکوائز ہیں. آخر میں جو ہے این ایف سی کیونکہ بغیر کے پی کے جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، اگر اس کو وہ زبردستی کر بھی لیں اور وہ یہ چیز واپس ہو جائے گی. اور وہ جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی کہ دیجا وو، یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ جسٹیفائی کیا گیا کہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ خطرناک ترمیم تھی، ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر لیا. سو اس میں 18ویں ترمیم کی چیزیں، یہ ایک دو چیزیں واپس کر کے الٹا کریڈٹ لیا جائے گا. آپ کو بھی ایسا کوئی شک پڑتا ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے عامر بھائی. جس دن یہ 27ویں ترمیم پاس ہوگی، حکومت نے نمبرز تو حاصل کر لیے.
حکومت کے پاس نمبرز بھی کس طرح آئے یہ بھی ہم پچھلے 6 مہینے سے دیکھ رہے تھے کہ جو ریزرو سیٹ کا کیس تھا اس میں جو حکومت کو عددی اکثریت متنازع فیصلے کے ذریعے دلوائی گئی، پھر لوگوں کو نااہل کیا گیا، انہیں سزائیں دی گئیں، اور مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ حکومت کو 2/3 اکثریت دلوائی جائے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی جائیں۔ اب جب کہ وہ حاصل ہے تو جس دن یہ پاس ہو رہی ہوگی اس سے ایک دن پہلے پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس ہی یہ ہوگی کہ ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کرا دیا، اس کے اندر جو زہر تھا ہم نے وہ نکلوا دیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو تعلیم کی وزارت تھی، بہبود آبادی کی جو وزارت وفاق لینے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے یہ روک لیا، 18ویں ترمیم بچا لی، لیکن ہم باطل نخواستہ باقی ترامیم کو ووٹ دیں گے۔ تو یہ تو ایک ایسا فارمولا ہے کہ جو اب کوئی نیا فارمولا بھی نہیں ہے، پاکستان کے لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو یہ ایک کہانی لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ جناب ہم نے تو اس کا ڈنگ نکال لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، لیکن ایسا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ یہ مولانا کا آپ نے ذکر کیا تو اس دفعہ جو بتایا جا رہا ہے نمبرز گیم میں ان کی پاس اکثریت نظر آ رہی ہے، سینٹ میں ان کو غالباً 3 ووٹ چاہیے ہیں، اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کے پاس لوٹے موجود ہیں کہ مولانا کے بغیر بھی وہ کروا سکتے ہیں۔ مگر مولانا کا ایک سیاسی وزن ہے، ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور وہ اس طرح کی مزاحمت کے اندر بڑا رول ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا، آپ کو اگر موقع ملا ہے ان کا موڈ چیک کرنے کا تو وہ کیا کریں گے؟ پچھلی دفعہ کی طرح وہ بھی یہ کہیں گے جی دیکھیں ڈائلیوٹ کروا دیا، کہ نہیں اس دفعہ مزاحمت ہی کرنی ہے؟ عامر بھائی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ مولانا کے جو بھائی ہیں وہ خیبر پختونخوا میں جو ٹرانزیشن ہو رہا تھا تحریک انصاف کا، سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ منتخب ہو رہے تھے، تو اس کے خلاف اپلیکیشن لے کے اس الیکشن کے خلاف ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ تو اس فیصلے سے کافی مولانا کی ساکھ کو اور سیاست کو میرے خیال میں ایک دھچکا پہنچا ہے، اور ابھی ان کے پاس میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سپیس پولیٹیکلی اویلیبل ہے کہ جس میں وہ واضح طور پر حکومت کا ساتھ دیتے نظر آئے۔ اگر وہ ایسا فیصلہ کریں گے تو وہ اپنی سیاسی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائیں گے، میرا یہ خیال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو ہوا، لوگ ایل ایف او کے ساتھ بھی اس کو مشابہت دیتے ہیں کہ ایل ایف او پرویز مشرف کے دور میں بھی اسی طریقے سے پاس کرانے کے لیے کندھا فراہم کیا گیا تھا۔ تو اگر اس وقت ایسا کوئی قدم وہ اٹھاتے ہیں تو میرے خیال سے اس کی ایک سیاسی قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی، لیکن وہ ایک زیرک آدمی ہے، زیرک سیاستدان ہے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ کرا تو لینی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر حکومت نے کرا لینی ہے تو پھر اس کار خیر کا کام تو ہے نہیں، تو اس میں شمولیت کر کے اپنے آپ کو نقصان دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کی اپنی سیاست ہے، پتہ نہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن نمبر گیم تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جب حکومت کے پاس نمبرز نہیں تھے تو لوگ بھی اغوا ہو گئے، لوگوں کے اوپر پریشرز بھی ڈالے گئے، اور انہیں اپنی جماعتی ڈائریکشنز کے خلاف لوگوں سے ووٹ بھی لے لیے۔ فلور آف دا ہاؤس پہ لوگ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم پر بہت پریشر ہے اور ہم اپنی جماعت کے احکامات نہیں مان سکتے۔ تو جو کرنا ہے انہوں نے شاید وہ کر تو گزرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد کا پاکستان کیسا ہوگا۔ اگر آپ این ایف سی کی کانورسیشن چھیڑتے ہیں اور این ایف سی کی کانورسیشن میں آپ صوبوں سے وہ اختیارات واپس لیتے ہیں کہ جس کے لیے ایک بڑی لمبی سیاسی تاریخ ہے صوبوں کی ان اختیارات کو حاصل کرنے کی، تو وہاں پر بھی پھر آگ لگے گی، چنگاریاں وہاں پر بھی اٹھیں گی۔ آپ تو اس کو آپ تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب، مگر ناظرین کے لیے کہ قانونی آئینی صورتحال این ایف سی کی یہ ہے کہ آرٹیکل 160 جو ہے اس کے اندر کنسنسس ہونا بڑا لازمی ہے، مگر ایک وے آؤٹ دیا گیا ہے کہ اگر کنسنسس اکائیوں میں اور وفاق میں، صوبوں میں اور وفاق میں نہ ہو تو پھر پریزیڈنٹ کی ایڈوائس پہ، پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کا وے آؤٹ نکال سکتے ہیں۔ مگر یہ 34 سال میں آج تک پریکٹس نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ اگر ایک صوبہ بائیکاٹ کر دے تو یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے امپلیمنٹ اس کو کرنا این ایف سی کو، جس سے کہ پوری فیڈریشن وفاق اور صوبوں کے درمیان کانٹریکٹ جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے۔
تو یہ پریکٹیکلی کیونکہ نہیں ہونا، تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ان چیزوں میں ہے جس سے شاید یہ پھر پیچھے ہٹ جائیں کہ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو آرگیومنٹ کی فریمنگ کی گئی ہے اس میں شاید اس سے پیچھے ہٹنا حکومت کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کی ڈوریں تو کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں. پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی، آپ اتنا ریونیو نہیں اکٹھا کر پا رہے جو ایک 25 کروڑ لوگوں کے ملک اور اپنے اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جس کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس کی شاخ خرچیاں ختم ہونے میں نہیں آتی. 1000 ارب روپیہ ہم سالانہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ سفید ہاتھیوں پہ ضائع کر دیتے ہیں. پرائیویٹائزیشن ہم نے کی نہیں ہے، اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو ضائع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ صدر ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بڑھ گیا، اسپیکر نیشنل اسمبلی، چیئرمین سینٹ تنخواہیں بڑھ گئی، وزراء کی بڑھ گئی، پارلیمنٹیرینز کی بڑھ گئی. آپ کا مقدمہ تو تب مضبوط ہوگا جب آپ کہیں گے کہ وفاق نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں اپنا خرچہ کم کرنے کے لیے، اپنی شاخ خرچیاں بند کی ہیں، تو اب ہم صوبوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ان سے بھی ہم یہی تقاضا کریں. جب آپ ایک طرف خود شاخ خرچیوں پہ شاخ خرچیاں کریں، ٹیکس پیئر کے پیسے کو وراثت میں ملا ہوا پیسہ سمجھیں، اور پھر آپ صوبوں کو کہیں کہ نہیں تم اپنے پیسے بھی کاٹ کر ہمیں دو، تو وہ آرگیومنٹ ڈز ناٹ فلائی. اور پھر آئین میں جب یہ باقاعدہ طور پر لکھ دیا گیا کہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ پچھلا جو طے شدہ حصہ تھا، نئی جب بھی این ایف سی کی میٹنگ ہوگی وہ پچھلے حصے سے کم کسی صورت نہیں جا سکتے. جب آپ اس کنسنسس کو ڈسٹروائے کر دیں گے تو پھر ایونچولی صوبوں کے اندر بھی پھر چنگاریاں اٹھیں گی. یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ این ایف سی کے اوپر جو ہے یہ جو بحث رہتی ہے یہ بڑی مثبت بحث بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صوبوں کے بھی آرگومنٹس ہیں، وفاق کے بھی آرگومنٹس ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں پورے کرتے، کئی چیزوں میں ان کی بھی کمیاں رہ جاتی ہیں، خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں پرٹیکولرلی جو ہے وہاں ان کی پرفارمنس بڑی بری رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کے بھی مسائل ہیں. مگر اس کے لیے ایک ماحول چاہیے کہ وفاق اور صوبوں میں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایک مفاہمت کا ایک ماحول ہو، اچھی بحث ہو کہ اس کو امپروو کیا جائے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ کے پی ایک اکائی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر تعاون نہیں کریں گے، اور اگر ان کا تعاون نہیں ہوگا تو یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. اگر آئینی ترمیم بھی کر لیں تو یہ ایک آئینی بحران بھی بن سکتا ہے جس سے کہ آپ کی فیڈریشن کو بجائے اس کے کہ امپروو کرے مزید اسٹرینگتھن ہو، کمزور ہو سکتی ہے. اس اینگل سے کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ عامر بھائی، ماحول سے آپ بالکل درست یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ماحول سے پہلے بھی ایک اور چیز ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پارلیمان اتنے بڑی ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کی کوئی لیجیٹمیسی ہو، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت تو ہو. اب 17 سیٹوں کے ساتھ اگر آپ کو 2/3 اکثریت دلا دی جائے تو اس پارلیمان کی کیا اخلاقی حیثیت ہے، کیا لیجیٹمیسی ہے کہ وہ اتنی بڑی ترامیم کر کے ملک کی بنیادوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس حکومت کی کیا حقیقت ہے، اور اتنے بڑے اخلاقی کرائسس کے ہوتے ہوئے آپ جب ایک غیر نمائندہ حکومت اس طرح کی بات کرے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر اچھی ریسیپشن ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی. خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان، وہاں پر بھرے پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، جس طرح فارم 47 کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگ یہ بات محسوس کریں گے، بلوچستان میں محسوس کریں گے. تو آپ کی جہاں پر آلریڈی 2 صوبوں کے اندر اس حوالے سے شدید سینٹیمنٹ پایا جاتا ہو، پیپلز پارٹی کی بھی اس حوالے سے تحفظات ہو، سندھ کے اندر وہاں کی نیشنلسٹ پارٹیز آلریڈی اس ایشو کے اوپر ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں، تو پھر یہ جو وفاقیت کی سیاست ہے اس کو بڑا شدید نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے مصطفیٰ صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور عامر صاحب، جو مصطفیٰ صاحب نے بریک سے پہلے بات کی کہ وفاقیت کی جو یہ سیاست ہے، صوبوں میں کیا سینٹیمنٹ پایا جا رہا ہے، اس سے بالکل ایک طرح سے سائیڈ پہ ہو کے اور بالکل اس سے لا تعلق ہو کے یہ سیاست چل رہی ہے آگے.
میں بیسٹر صاحب نے تو ذکر کیا کہ واقعی جو حالات ہیں کے پی کے کسی سے چھپے نہیں ہیں. وہاں ایک دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے اور وہاں پہ ایک حکومت مخالف گورنمنٹ ہے, وفاق کے اپوزٹ ایک گورنمنٹ ہے. بلوچستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایون پنجاب اور سندھ کے اندر کانوائز کے اندر جو ہے ملتان ٹو سکھر جب بسیں چل رہی ہیں وہ ساتھ میں سیکورٹی بھیجنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اوورآل میں یہی منطق سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو 3-4 سال میں دیکھا ہم نے کہ جو بھی چاہا حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے وہ کروا لیا, تو کوئی اتنی زیادہ نیا فرنٹ کھولنے کی ضرورت شاید منطقی طور پہ نہیں سمجھ آتی. وہ اس لیے بھی کہ اس وقت ہماری جو بگ پکچر جو بیسٹر صاحب نے ایکسپلین کی, میں ذرا مزید اس کو ایکسپینڈ کر دوں کہ اس وقت ہماری دونوں طرف میں مشرق اور مغرب میں ایک انڈیا کے ساتھ جنگ ٹلی ہے, ختم نہیں ہوئی. افغانستان کے ساتھ ابھی ایک جنگی صورتحال ہے کہ اگر وہاں سے ہمارا یہ سٹانس ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی پاکستان میں ہوئی تو ہم ان کے گھر میں جا کے دوبارہ اٹیک کریں گے. اس کے بعد خطے کی ایک صورتحال چل رہی ہے جس کے اندر غازہ کے اندر ہم نے مسئلہ ایک چل رہا ہے کہ فوج بھجوانی ہے نہیں بھجوانی. مڈل ایسٹ کا ایک معاملہ بھی ایک چل رہا ہے. اور پاکستان میں ابھی اکانومی پہ بھی تھوڑی سی ابھی منظر کشی کی ہے بیسٹر صاحب نے. ہم ابھی بعد میں کرتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں, یہ گورنمنٹ جو پکچر پیش کر رہی ہے وہ نہیں ہے. مگر ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک اتنا بڑا ایک فرنٹ کھول لینا, اس کی آپ کو کیا منطق لگتی ہے بیسٹر صاحب؟ ایریگنس آف پاور, اس کے علاوہ کوئی منطق نہیں ہے. اور لا تعلقی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ ان کی خواہشات کیا ہے, لوگوں کی ایسپریشنز کیا ہے. اور یہ جو لا تعلقی ہے عامر بھائی, یہ ان دا لارجر پکچر ہمارے لیے اس لیے بھی الارمنگ ہونی چاہیے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے آزاد کشمیر کے اندر دیکھا کہ جس وقت آپ سیاست کو بے معنی کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر خودرو تحریکیں اٹھتی ہیں. تمام جماعتوں کو جب وہاں پر ہانک کے بھیڑ بکریوں کی طرح حکومت میں شامل کر دیا گیا, اپوزیشن کی سپیس کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا, تو ایک نیچرل اپوزیشن نے تو ڈیولپ ہونا تھا. یہ تو قدرت کے قانون ہے کہ نیچر ایبہورز ویکیوم. تو جب اپوزیشن کا ویکیوم پیدا ہوا تو وہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی پھر سامنے آ گئی اور پھر ایک خودرو تحریک اٹھ پڑی اور پھر آپ کو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. آپ نے بڑی بڑی باتیں کی, آپ نے کبھی ان کو را کے ساتھ را کے ایجنٹ بنایا, کبھی آپ نے کیا کہا, کبھی کیا کہا, کوئی بات چلی ہی نہیں ہے آپ کی. تو اس طرح پاکستان میں بھی جو آپ یہ ایک لا تعلقی کی فضا اور میننگ لیسنس کی فضا کریٹ کر رہے ہیں پالیٹکس کے بارے میں, تو پھر ایونچولی لوگ جو ہے جب آپ ان کے بیلٹ کی آواز کو نہیں سنیں گے, اگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود بینگنوں اور ٹماٹروں کو ڈھونڈ کے ان کے اوپر موریں لگا کر اپنے جذبات کو ایک جماعت کے حق میں, بھلے ہم اس جماعت کے مخالف ہوں, میں بھی اس کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, لیکن ان کا حق تھا کہ ان کو اقتدار دیا جاتا. جب آپ ایک لیجٹمیٹ راستہ بند کر دیں گے, تمام راستوں پہ دیواریں کھڑی کر دیں گے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز تو ٹھیک نہیں نکلیں گے. آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہونا پڑتا ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے, بشرطے کہ آپ کے ذہن کے اندر طاقت کا گھمنڈ نہ ہو. وہ طاقت کا گھمنڈ اتنا ہے کہ اس وقت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہر کچھ کر گزریں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. ہماری انٹرنیشنل صورتحال دونوں بارڈرز کے اوپر کشیدہ ہے, ہماری معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ملک ایک بہت بڑے کلائمیٹ چینج کی فیز سے گزر رہا ہے اور یہ ہر سال ہم نے فیس کرنا ہے. بے روزگاری اس ملک میں تمام ریجن سے زیادہ ہے. آپ اس ویو کو تو دیکھیں, ان ہواؤں کو تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ریجن کے اندر چل رہی ہیں. سری لنکا میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, نیپال میں کیا ہوا. تو یہ ہوائیں آپ کے ہاں تو اور زیادہ فرٹائل گراؤنڈ ہے. بنگلہ دیش میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی, سری لنکا میں اتنی بے روزگاری نہیں تھی جتنی آج پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے. 34% کے قریب پاکستان میں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری موجود ہے, ہائیسٹ ان دا ریجن. فرٹائل گراؤنڈ ہے. آپ کے پاس مسلح تنظیمیں اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کر رہی ہیں. آپ نے خود بتایا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی خراب ہو چکی ہے. 60% پاکستان میں پاکستانی مغرب کے بعد گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتا. آپ مجھے بتائیے کہ کوئٹہ شہر کو چھوڑ کر, اس میں بھی بلکہ لوگ محفوظ اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے, کیا کوئٹہ بلوچستان میں آپ کوئٹہ شہر چھوڑ کے رات کو کہیں ٹریول کر سکتے؟
آپ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو آپ کی سدرن ڈسٹرکٹس ہیں، عصر کے بعد آپ وہاں پر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے. تو 60 ہم یہ کیا کرتے چلے جا رہے ہیں؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی ڈکلائن میں ہے، پاکستان کو چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، ہائیسٹ مائگریشن ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. آپ کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ ملک سے پیسہ باہر نکال کر لے کر جا رہے ہیں. کوئی دبئی کے اندر، سری لنکا کے اندر فیکٹریاں لوگ اپنی شفٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ آپ پاکستان میں نہیں لا سکے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لوئسٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آپ کے ملک میں ایم او یوز ہی ایم او یوز، لیکن کوئی پیسے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، عدلیہ کی کوئی ساکھ نہیں ہے، دہشت گردی عروج میں. کون اس ملک میں پیسے لگائے گا؟ تو پولیٹیکل ٹرموائل کو تو آپ مزید بڑھا دیں گے. یہ 27ویں ترمیم اگر آپ زور اور دھکے سے کرا لیں گے، زبردستی سے کرا لیں گے، تو کیا لوگوں نے مان لینی ہے؟ میں تو آنیسٹلی حیران. کل پرسوں جو ہے 7-8 وزراء نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور تاثر یہ دیا کہ ایسے بار بار یہ دیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے اکنالج کر کے مسائل کا حل نکالنے کے، ہمیشہ کہ جی ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری اور بڑے معاملات اچھے چل رہے ہیں. یہ تھوڑی سی آپ نے بھی منظر کشی اقتصادی صورتحال کی کہ جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے اور جو غربت کا 42% آف ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ میں یہ آیا ہوا ہے. ساتھ میں اب لیٹسٹ یہ جو ایم او یوز کا اور باہر کے پیسے کا ذکر کیا جاتا ہے، ایف ڈی آئی کا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس سال جو فگر -65 ملین کا ایف ڈی آئی ہے، اور جو کہ پچھلے سال $1 بلین جو ہے فرسٹ کوارٹر کے اندر یہ اکٹھا ہو گیا تھا. اور میں ابھی یہ سن رہا تھا عمران اسلم کو، ان کا آرگومنٹ ٹھیک ہے کہ ایکچولی تو جس طرح ہمارے ہاں سے وہ پروفیٹیرنگ کی جا رہی ہے ایف ڈی آئیز کا، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ ایف ڈی آئی ان حالات میں چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اتنا اس سے پروفٹ لے کے جا رہے ہیں. وہ کوئی $4 بلین ہے، پیسہ آتا نہیں ہے. تو ان حالات میں جو ہے اکنامک سچویشن میں جو یہ ہے وہ اس کے اندر پھر ایک اور اس کی منطق نہیں سمجھ آتی. بس وہ گھمنڈ ہے، ایروگنس ہے. میں اس میں صرف ٹریڈ گیپ کا ذکر کر دوں کہ ٹریڈ گیپ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا آج کا لیٹسٹ کیونکہ فگر ہے کہ جی پہلے یہ 9 بلین اس کا بتایا جا رہا تھا کوارٹر کا، اب 4 مہینے کا وہ $10 بلین کا $12 بلین کا جو ہے نا بتایا جا رہا ہے، جس میں 4% آپ کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں اور امپورٹس آپ کی جو ہے کوئی 10-12% بڑھ گئی ہیں. تو یہ گیپ کیسے پورا کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، جبکہ شاید کراپس بھی بری ہیں، امپورٹ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑ جائے گی. آپ اکانومی بھی سمجھتے ہیں، ذرا اس کا بھی منظر کشی کر دیں. عامر بھائی، ہمیں انڈسٹریل گروتھ چاہیے، ہمیں ملک کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے انڈسٹریز کے اندر جو جاب کریشن کرے، لیکن آپ کو اس کے لیے 2 چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی انٹرنیشنل انویسٹرز کو. فرسٹ کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ کی انرجی پرائسنگ. جب آپ کی خطے کے اندر سب سے مہنگی بجلی ہوگی تو آپ کا اپنا بھی اس وقت جو کاروباری لوگ ہیں، گروپس ہیں، وہ بھی پاکستان سے اپنا بزنس اس لیے شفٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی پروڈکٹ بناتے ہیں، جو آپ مال بناتے ہیں، وہ کمپیٹیٹو ہی نہیں رہتا. اتنی مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے اوپر آپ جو کچھ بھی بنائیں گے دنیا میں سستے داموں وہی چیز مل رہی ہوگی. تو اس وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انرجی کی جو پرائسنگ ہے، اب وہ اس پرائسنگ کے اندر آپ دیکھیے، میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ. اب فائنینشل ٹائمز آپ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے معتبر اخبار ہے کاروباری دنیا کا، جب اس کے اندر ہیڈ لائن نیوز چھپے کہ یہاں پر جو فورن انویسٹرز تھے جنہوں نے آئی پی پیز لگا رکھی تھیں، کہ کس طریقے سے ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو اٹھایا گیا، اور پھر کس طریقے سے ان پہ پریشر ڈال کے ان کو ری نیگوشیٹ کرنے پہ مجبور کیا گیا. کون لگائے گا آپ کے ملک کے اندر پیسے جب ایف ٹی کی اس طرح کی ہیڈ لائنز ہوگی؟ یہ اس ملک افراد نہیں ٹھیک کیا کرتے، ڈنڈے سے ملک ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو ایک سرٹنٹی آف لا چاہیے ہوتی ہے. اسی نوٹ پہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.